یوما ترجعون فیہ اللہ، اس دن سے ڈرو جس دن تم سب اللہ کی طرف پلٹو گے۔ یہ ایمان بالآخرت کا احساس یہاں پیدا کیا جا رہا ہے تاکہ مومن آخرت کے عذاب کا خوف کھا کر سودی لین دین کو چھوڑ دیں، اور اگر نہیں چھوڑتے ہو تو اللہ رب العالمین کا یہ چیلنج ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ پر آمادہ ہونے کے لیے للکارا جا رہا ہے۔ اگر سودی کاروبار نہیں چھوڑتے ہو تو آؤ اللہ رسول سے جنگ کرو۔ کس میں جرأت ہے اللہ سے جنگ لڑنے کی؟ یہ وہ گناہ ہے اور یہ وہ سزا ہے جو شریعت میں کسی گناہ کے اوپر یہ سزا نہیں مقرر کی گئی۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، منہیات اور منکرات سے اجتناب کرو، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اب تک جو ہوا اب کم سے کم سود سے باز آ جاؤ۔ اگر تم مومن رہنا چاہتے ہو تو سودی کاروبار کو آج چھوڑو۔ یہ ایمان اور اسلام کے تقاضے کے منافی ہے۔ ان کنتم مؤمنین شرطیہ جملہ ہے، تمہارا ایمان گویا موقوف ہے، معلق ہے اس بات پر کہ تم سودی کاروبار کو چھوڑو، اور اگر نہیں چھوڑتے ہو تو اللہ رب العالمین کا یہ چیلنج ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کس میں جرأت ہے اللہ سے جنگ لڑنے کی؟ یہ وہ گناہ ہے اور یہ وہ سزا ہے جو شریعت میں کسی گناہ کے اوپر یہ سزا نہیں مقرر کی گئی۔ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ پر آمادہ ہونے کے لیے للکارا جا رہا ہے۔ اگر سودی کاروبار نہیں چھوڑتے ہو تو آؤ اللہ رسول سے جنگ کرو۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، اور اگر توبہ کر لیتے ہو تو چلو تمہارا مال جو اصل مال ہے، جس قرضدار کے ہاں، قرضدار کو چاہیے کہ اصل مال بغیر سود کے بغیر اضافہ کے واپس کر دے۔ اگر وہ مستطیع ہے، ادا کرنے پر قادر ہے اور نہیں دیتا ہے تو وہ ظالم، اور تم اصل مال سے زیادہ کا مطالبہ کرتے ہو تو تم ظالم۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اسلام کی عدالت دیکھیے، اسلام کے محاسن کو دیکھیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہارا قرضدار تنگ دست ہے، قرض ادا نہیں کر سکتا، تو تم ڈھیل دو، مہلت دو، وسعت ہونے تک، کشادگی ہونے تک، سہولت ہونے تک مہلت دو۔ اور گویا کہ یہ مہلت دینا واجب ہوئی۔ اگر قرضدار آپ کا تنگ دست ہے، واقعی پریشان ہے، تو مہلت دینا واجب ہے۔ اگر وہ مالدار ہے، دنیا کے دوسرے کام سارے کر رہا ہے اور آپ کے قرضے نہیں چکا رہا ہے تو وہ ظالم ہے۔ مطل الغنی ظلم، مالدار آدمی اگر قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کر رہا ہے تو وہ ظالم ہے، لیکن اگر وہ واقعی تنگ دست ہے اور قرض نہیں چکا سکتا ہے تو ضروری اور واجب ہے کہ تم اس کو مہلت دو، اور اگر صدقہ اور خیرات کر دو، معاف کر دو کہ چلو بھائی تم تنگ دست ہو، چلو اللہ کے لیے میں نے معاف کر دیا، تو یہ تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اگر تم جانو کہ صدقے کا اور خیرات کا کیا ثواب ہوتا ہے تو معاف کر دو۔ اور 281 نمبر کی آیت بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو جس دن تم سب اللہ کی طرف پلٹو گے، اور ہر شخص کو اس کے پورے عمل کا پورا بدلہ ملے گا۔ یہ ایمان بالآخرت کا احساس یہاں پیدا کیا جا رہا ہے تاکہ مومن آخرت کے عذاب کا خوف کھا کر سودی لین دین کو چھوڑ دے، اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، بنانے کے لیے، اللہ کی جنت میں داخل ہونے کے لیے قرض کو معاف کر دیا کرے۔ یہ ایک وہی شخص کر سکتا ہے جس کا ایمان اللہ پر ہوگا، رسول پر ہوگا، آخرت پر ہوگا۔ جو سود خوار ہوگا وہ تو اپنے قرضدار کے جسم کے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ دے گا۔ کوئی مرتا ہے اپنی بلا سے، سود خوار کو ہر حال میں اس کا انٹرسٹ چاہیے۔ یہ اسلام دیکھیے کیسی رواداری کا دین ہے، احسان کا دین ہے، کس طرح قرضدار تنگ دستوں کو معاف کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ آیات تھی سورہ بقرہ کی جو سود سے متعلق تھی، اور بھی مختلف مقامات پر آیاتیں ہیں، لیکن چونکہ وقت محدود ہے لیکچر کا، اسی لیے ہم آپ کو کچھ حدیثوں
کی سیر کراتے ہیں جس میں سود کے تعلق سے بہت سنگین اور سخت وعیدیں آئی ہیں، ذرا ان زواجر کو بھی ہم دیکھیں۔ صحیحین میں متفق علیہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، لوگوں 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ اس میں سب سے پہلے نمبر کی ہلاک کرنے والی چیز شرک ہے، اور بقیہ چیزیں آپ نے بیان کی ہے، اس میں چوتھے نمبر پر آپ نے ذکر کیا ہے وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا۔ وقت کی قلت کی وجہ سے ہم تشریح نہیں کر پا رہے ہیں پوری حدیث کی۔ آپ نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، شرک سے، جادو سے، کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے سے، سود کھانے سے، یتیم کا مال کھانے سے، میدان جنگ میں پیٹھ دکھا کر جان بچا کر بھاگنے سے، اور پاک دامن مومنہ عورت پر جو گناہ سے غافل ہیں، جانتی بھی نہیں کہ زنا کاری بدکاری کیا ہوتی ہے، ایسی مومنہ عفیفہ پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانے سے۔ 7 ہلاک کرنے والی چیزیں، ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز سود کھانا بھی ہوا۔ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث پڑھی تھی مسلم کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے، اور کھانے اور کھلانے کا لفظ اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ کمائی کا بڑا مقصد کھانا ہوتا ہے۔ آدمی کاروبار کرتا ہے، پیسے کماتا ہے، مقصود بذات اصل مقصود کھانا ہے، اس لیے لفظ کھانا۔ کوئی یہ کہے کہ سود کی رقم میں کھاتا نہیں ہوں، پہنتا ہوں، سود کی رقم سے میں تجارت کرتا ہوں، سود کی رقم سے میں مکان دکان جائیداد بناتا ہوں، سارے مقاصد داخل ہیں اس کے اندر۔ چونکہ کھانا اہم مقصد ہے کمائی کا، اس لیے کہا گیا آکل الربا، سود کھانے والے اور منہ کے لہو کھلانے والے پر، یعنی سود لینے اور سود دینے والے پر اللہ کے رسول نے لعنت کی۔ آگے دیکھیے گا، وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، سودی معاملات کے لکھنے والے اور سود کے معاملے پر گواہ اور گارنٹر بننے والے، یہی چاروں ارکان اربع ہیں، 4 پلر ہیں سود کے: سود دینے والا، سود لینے والا، سود کا معاملہ لکھنے والا، اور سود کے معاملے پر گواہ اور گارنٹر بننے والا۔ یہ ارکان اربع ہیں، یہ بیچارے لکھتے ہیں اور یہ گارنٹر ہیں، گواہ ہیں، لیکن چونکہ ایک حرام کام پر یہ دونوں متعاون ہیں، اس لیے یہ چاروں لعنت میں شریک ہیں۔ اللہ کی رحمت سے دوری کی بد دعا ان کے حق میں کی جا رہی ہے۔ لعنت کا معنی الطرد من اللہ کی رحمت سے دوری ہو، دھتکارا جا رہا ہے ان چاروں کو۔ جرم اصل ہے دینے والے اور لینے والے کا، لیکن آپ حساب و کتاب لکھتے ہیں، کھاتا بہی تیار کرتے ہیں، کمپیوٹر پر سود کا حساب لکھتے ہیں، اور سود دینے اور دلانے کے معاملے میں آپ گواہ رہتے ہیں، یا سود خاروں کے ساتھ آپ جاتے ہیں بینک میں انٹرسٹ لیتے ہیں۔ دیکھ لیجیے، وہ لوگ جو سودی بینکوں میں کام کرتے ہیں، سودی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، سودی شیئرز کے معاملات میں کام کرتے ہیں، وہ اپنے ایمان کا حساب لیں، کہاں وہ کھڑے ہیں، کس جگہ کھڑے ہیں، کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرما رہے ہیں لکھنے والے پر، حساب رکھنے والوں پر۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری شریف میں، ذرا غور فرمائیے گا، انسان کے عمل میں اور اللہ رب العالمین کی مقرر کردہ جزا اور سزا میں کتنی زبردست مناسبت ہوتی ہے، اس کی ایک مثال یہاں بھی ملاحظہ کیجیے۔ سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رأیت اللیلۃ رجلین اتیانی فذهبا به الى ارض مقدسہ الى آخر الحدیث، میں نے رات میں خواب دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 2 شخص میرے پاس آئے اور وہ دونوں مجھ کو اٹھا لے گئے ارض مقدس۔ ایک مقام پر میں پہنچا، خون کی نہر تھی، خون کی نہر میں ایک شخص تیر رہا ہے، اور کنارے پر ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا ہے جس کے سامنے پتھر رکھے ہوئے ہیں۔ خون کی نہر میں تیرنے والا شخص نہر سے بھاگ کر نکلنا چاہتا ہے، کنارے پر جیسے آتا ہے، وہ شخص جو کنارے پہ کھڑا ہوا ہے پتھر اس کے منہ پہ مارتا ہے، پھر وہ آدمی خون کی نہر میں تیرنے والا بیچ نہر میں جا گرتا ہے، پھر دوبارہ وہ ٹرائی کرتا ہے تاکہ وہ نہر سے باہر نکلے، پھر اس کے منہ پر پتھر مارا جاتا ہے اور وہ پھر بیچ نہر میں چلا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ عذاب ہو رہا ہے۔ میں نے اپنے ان دونوں ساتھیوں سے جو مجھے اٹھا کر لے گئے تھے پوچھا یہ کون شخص ہے، تو کہا کہ یہ سود خور ہے، یہ شخص سود خور ہے، یہ سود کھایا کرتا تھا۔ کیا زبردست مناسبت ہے، جس طریقہ سے سود خور انسان کے قرض داروں کے جسم سے خون کا ایک ایک قطرہ نچوڑ لینا چاہتا ہے،
وہ دنیا میں یہاں لوگوں کے خون چوستا ہے، اللہ رب العالمین نے خون کی نہر میں تیرا دیا اس کو، اور کہاں جاتا ہو، اس کی صحیح جگہ وہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مستدرک حاکم میں صحیح سند سے روایت ہے، ان للربا 73 بابا ایسرها مثل ان ينكح الرجل امه۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 73 دروازے ہیں، اور سب سے ادنا اور ہلکے درجے کا دروازہ یہ ہے، ہلکے درجے کا گناہ یہ ہے، پہلی سیڑھی گناہ کی یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے بدکاری کرے، والعیاذ باللہ۔ عبداللہ بن حنزلہ جن کو غسیل الملائکہ کہا جاتا، فرشتوں نے غسل دلایا، مسند احمد میں صحیح سند سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہم ربا یأکلہ الرجل وہو یعلمہ اشد من 36 زنیہ۔ ایک درہم سود کا کھانا جو شاید 3 گرام چاندی ہوگا، ایک درہم تقریباً 3 گرام چاندی، اتنی قلیل رقم اگر کوئی شخص سود کی کھاتا ہے، جان بوجھ کر کے یہ سود ہے پھر بھی کھاتا ہے، تو 36 بدکاریوں سے، 36 زناکاریوں سے اس کا گناہ سنگین ہے۔ اور بھی بہت تیری روایت ہے۔ اب میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی مومن جس کو اللہ اور آخرت پر، قیامت پر یقین ہوگا، جو اللہ کی جنت اور جہنم پہ یقین رکھتا ہوگا، وہ سودی کاروبار کرتا ہوگا، لین دین کرتا ہوگا، یا سودی بینکوں کے اندر اپنے لیے ملازمت کو وہ پسند کرتا ہوگا، یا کسی کے لیے سودی لین دین میں گارنٹر بنتا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہماری، آپ کی اور پوری امت مسلمہ کی ہدایت فرمائے، رہنمائی فرمائے۔ سود کے سلسلے میں کچھ ضوابط ہیں۔ ایک حدیث جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شاہ کلید ہے، ماسٹر کی ہے سود کے مسائل کو سمجھنے کے سلسلے میں، وہ حدیث آپ کے سامنے لاتے ہیں، اور پھر سود کی بعض شکلیں آپ کے سامنے جو اس وقت مروجہ ہیں آپ کے سامنے لائیں گے۔ سود کی حرمت اور مذمت کے تعلق سے کچھ باتیں اب تک آپ کے سامنے کی گئیں۔ سودی مسائل کو سمجھنے کے لیے بنیادی حدیث، ضوابط اور کرائٹیریا پر مشتمل حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مسلم اور بخاری شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور بھی کئی دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے حدیث مروی ہے۔ میں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح مسلم کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 6 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ چاندی چاندی کے عوض، سونا سونے کے عوض۔ نہایت توجہ کی ضرورت ہے، مسائل کی بات ہے۔ سونا سونے کے عوض، چاندی چاندی کے عوض، گیہوں گیہوں کے عوض، جو جو کے عوض، کھجور کھجور کے عوض، اور نمک نمک کے عوض اگر بکتا ہے تو برابر برابر بیچنا ہوگا اور ہاتھوں ہاتھ بیچنا ہوگا۔ اگر کوئی زیادہ لیتا ہے یا زیادہ طلب کرتا ہے تو سودی کاروبار کرتا ہے۔ اگر آپ گیہوں کو گیہوں سے بیچ رہے ہیں، برابر برابر آپ کو لینا ہے اور کیش لینا ہے۔ آپ اپنا مال دیجئے، دوسرے سے مال لیجئے۔ 6 چیزوں کو ہم 2 خانوں میں بانٹتے ہیں۔ 4 چیزیں، گیہوں، جو، کھجور، نمک، اشیاء مطعومات کہلاتی ہیں، کھانے کی اشیاء، اشیاء خوردنی، اور ماشاءاللہ تول کر اور ناپ کر بیچی جاتی ہے۔ اور سونا اور چاندی تول کر بکتا ہے، اور ثمن ہے، یہ قیمت ہے۔ دنیا کی ہر چیز آپ سونے چاندی سے خرید سکتے ہیں، اور آج کل کرنسی نوٹوں نے سونے اور چاندی کی حیثیت لے لی۔ یہ بھی ثمن ہے عالمی منڈی میں، کہیں بھی کسی ملک کا ویلڈ ملک کی ویلڈ کرنسی لے کر آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں جائیے، آپ اشیاء خرید سکتے ہیں۔ تو سونے اور چاندی کی علت یہ ہوا کہ وہ ثمن ہے، قیمت ہے، اور ناپ تول کر کے بیچی جاتی ہے۔ یہی معاملہ کرنسی کا بھی۔ تو 4 چیزیں کھانے سے تعلق رکھتی ہیں، اور 2 چیزیں سونا اور چاندی ثمن ہے۔ بعض علماء نے تو یہ کہا کہ جو چیزیں حدیث کے اندر مذکور ہیں، 6 چیزیں، ان کے علاوہ دنیا کی ہر چیز میں مفاضلت جائز ہے، زیادہ کم کر کے آپ بیچ سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں۔ لیکن جماہیر امت محمدیہ نے کہا کہ نہیں،
ان 6 چیزوں کی علت تلاشی جائے، اور علت اہل علم کے راجح قول میں 4 چیزوں کی علت اشیاء خوردنی ہونا، کھائی جانے والی چیز ہونا، اور ناپ کے یا تول کے بیچا جانا، اور دوسری 2 چیزوں کی علت ہوئی سمن ہونا اور تول کے بیچا جانا۔ اب آپ غور کیجئے کہ نہ صرف ان چیزوں میں جو یہاں مذکور ہیں، بلکہ چاول، مکئی، باجرہ، مسور، ارہر، جو بھی اجناس ہیں، غلہ ہے، اشیاء خوردنی ہیں۔ اگر آپ گیہوں کو گیہوں سے اگر برابر سرابر بیچنے کے مکلف ہیں تو چاول بھی اگر چاول سے بکے گا، مسور بھی مسور سے، ارہر بھی ارہر سے اگر آپ بیچیں گے تو بالکل برابر برابر بیچنا ہوگا اور ہاتھوں ہاتھ بیچنا ہوگا۔ کوئی بھی غلہ ہو، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کا چاول عمدہ ہے، قیمتی ہے، باریک چاول ہے، 40 روپے کلو ہے بازار میں، اور دوسرے شخص کے پاس چاول 10 روپے کلو کا ہے، اگر یہ 40 روپے والے چاول کو بیچنا چاہے 10 روپے والے چاول کے عوض، تو جب چاول کے عوض بکے گا تو بالکل برابر ہی بیچنا ہوگا۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا چاول بہت عمدہ ہے تو آپ اپنے قیمتی چاول کو بیچ دیجئے، روپے لے لیجئے اور 10 روپے کلو کا 4 کلو چاول خرید لیجئے۔ لیکن اگر آپ چاول سے چاول بدلتے ہیں، برابر بیچنا ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر بھیجا، وہاں سے وہ محصول لے کر آیا، زکوٰۃ کی رقم لے کر آیا، تو ایک طرح کے سارے کھجور تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا، کہا کہ اکل تمر خیبر ہاکذا، کیا خیبر کے تمام کھجور ایسے ہی ہوتے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، مختلف کوالٹی کے کھجور تھے، ہم نے مخلوط کھجور کے 2 سا دے کر ایک طرح کا کھجور 1 سا لے لیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، مخلوط کھجور کو پیسے درہم کے عوض بیچ دیتے اور روپے پیسے سے، درہم سے، سکوں سے عمدہ کھجور خریدتے، لیکن کھجور دے کر تم نے 2 سا دے کر 1 سا خریدا، یہ تو عین الربا، یہ تو کھلا ہوا سود۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایک برنی کھجور، عمدہ کھجور لے کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ نے فرمایا من این ھذا، کہاں سے لے کر آئے؟ کہا یا رسول اللہ میرے پاس ردی کھجور تھے، میں نے 2 سا دے کر 1 سا عمدہ کھجور خریدا۔ آپ نے کہا اوہ عین الربا، اوفو، یہ تو کھلا ہوا سود ہے۔ اسی طریقے سے سونا سونے کے عوض، چاندی چاندی کے عوض، اگر آپ کے پاس زیور 22 کیرٹ کا ہے اور آپ 20 کیرٹ کے زیور سے یا 24 کیرٹ کے زیور سے بدلنا چاہتے ہیں، بالکل برابر برابر بدلنا ہوگا۔ لوگ غلطیاں کرتے ہیں ان معاملے میں، جاتے جویلرز کے پاس، وہ کہتا ہے کہ صاحب یہ 10 گرام کا آپ کا سامان ہے، اس کا ویلیو ہمارے یہاں 9 گرام لگے گا، 9 گرام میں دوسرا سونا نیا تازہ دیتا ہوں زیور، اور آپ یہ 10 گرام دے دیجئے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو سودی کاروبار کرتے ہیں۔ اگر سوناروں کی منڈی میں، جویلرز کی دنیا میں اگر 9 گرام میں ہی وہ بکتا ہے تو اپنے سامان کو 9 گرام کی قیمت پہ بیچ دیجئے، کیش لے لیجئے، پھر آپ 10 گرام کا سونا خریدیے۔ مگر سونا سونے کے عوض بکے گا، برابر برابر بکے گا، چاندی چاندی کے عوض بکے گا، برابر برابر بکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لفظ پہ غور کیجئے، فَإِذَا اخْتَلَفَتِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ۔ ماسٹر کی ہے یہ حدیث۔ اگر صنف بدل جائے، چاول گیہوں کے عوض بیچا جائے، گیہوں کھجور کے عوض بیچا جائے، یا سونا چاندی کے عوض بیچا جائے، یا انڈین روپے ڈالر کے عوض خریدے اور بیچے جائیں، صنف بدل گیا، کوالٹی بدل گئی، تو فرمایا بیعوا کیف شئتم، جیسے چاہتے بیچو، پرواہ نہیں، مگر کیش ہونا چاہیے۔ ایک ہاتھ سے دو ڈالر، دوسرے ہاتھ سے روپیہ لو، ڈالر ابھی دیا، 1 گھنٹے بعد آ کر روپیہ لے جاؤ، سود ہو جائے گا۔ ہاتھوں ہاتھ دینے کا لینے کا۔ اگر انڈین روپے سے بدلے جا رہے ہیں، آپ کی کرنسی نوٹ کیوں نہ ہو، ہماری جیب میں پرانے نوٹ کیوں نہ ہو، گورنمنٹ کے یہاں اگر 100 روپے کا پرانا نوٹ بھی 100 روپے کا ہی ویلیو رکھتا ہے تو نئے نوٹ کے عوض بھی 100 کے بدلے 100 بکے گا۔ اگر 90 روپے میں آپ اس نوٹ کو بیچتے اور خریدتے ہیں، سودی دھندا کرتے ہیں۔ ہاں، اگر سونا چاندی یا روپیہ پیسہ ایک طرف ہو اور دوسرے سائڈ میں غلہ ہو تو آپ زیادہ بھی لے سکتے، کوئی بھی بھاؤ بٹا طے کر لیجئے، نقد لیجئے کہ ادھار لیجئے، جائز ہے۔ لیکن کرنسی سے، سونا سونے سے برابر سرابر، بالکل نقد نقد۔ لیکن اگر سونا چاندی سے ہو، ڈالر روپے سے ہو، ریال روپے سے ہو، یا غلہ میں ایک جنس کا غلہ، ایک صنف کا غلہ چاول گیہوں سے، مسور سے بیچا جائے،
تو آپ جس طرح چاہو فاضل لے کر بیچ سکتے ہو، لیکن ہاتھوں ہاتھ لینا ضروری ہوگا۔ جب اس حدیث کو آپ سمجھ گئے تو بہت سارے مسائل کا سمجھنا الحمدللہ آپ کے لیے آسان ہو گیا۔ کچھ لوگ سودی کاروبار یوں کرتے ہیں کہ انٹرسٹ پر پیسے لیتے ہیں یا انٹرسٹ پر پیسے دیتے ہیں، مقررہ انٹرسٹ کے اوپر پیسے دیتے ہیں۔ آپ نے سن لیا کہ یہ سود ہے۔ سود کی ایک دوسری شکل یہ ہے کہ آپ کچھ رقم بینک میں فکس کر دیتے ہیں بیٹے بیٹی کے نام سے۔ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، بیٹی جوان ہوگی تو شادی کی تدبیر کیسے ہوگی؟ بیٹی والوں کو کیا تدبیر کرنی چاہیے؟ یہ زمانے کا فساد دیکھیے، معاملہ الٹ گیا۔ بیٹے والے کو حکم ہے کہ لڑکی کو دے کر، مہر دے کر شادی کر لے کر گاؤ۔ بیٹی والا پیدا ہوتے ہی فکر مند ہو گیا کہ بیٹی کی شادی کیسے کرے گا۔ اس کے لیے بیوی نے بھی تھوڑا پش کر دیا، کیوں نہیں 50,000 روپے اپنی کمائی کے یا کسی سے قرض لے کر ڈال دیتے، قسطوں پہ سدھا دو گے، ادا کر دو گے۔ وہ 50,000 روپیہ 10 سال میں یا 5 سال میں یا 7 سال میں، جیسا جس کا جو کنڈیشن اور ٹرم کنڈیشن جن بینکوں کے جو ہوں، اس کے حساب سے وہ دوگنا ہوگا، دوگنے سے 6 گنا ہوگا۔ اس طریقے سے لڑکی بالغ ہوتے ہوتے وہ 50,000 5 لاکھ کی شکل میں بدل جائے گا۔ آسانی سے موج مستی سے بچی کی شادی کر لیں گے۔ اللہ اکبر! کس قدر اللہ سے اور رسول سے آپ نے جنگ کری، سودی کاروبار کیا تو یہ فکس ڈپوزٹ کیا آپ نے، یہ غلط کیا۔ اسی طریقے سے سودی لین دین کے اندر ہوتا ہے، کسی کو آپ نے قرض دیا، بہت شکلیں آپ کے سامنے بہت مختصر میں پیش کر رہا ہوں۔ 10,000 روپے کسی کو آپ نے ابھی فردر ٹائم قرض دیا بغیر سود کے 1 مہینے کے لیے۔ جب 1 مہینے کا وقت آیا تو آپ نے کہا میاں پیسے واپس کرو، کہا پیسے تو نہیں ہیں، تو مزید مہلت چاہیے۔ تو اگر مزید مہلت وہ چاہتا ہے تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، تو اب تک تو 1 مہینہ ایسے ہی چھوڑا میں نے، لیکن اب یہاں سے 5% لگے گا۔ یہ جاہلیت کا قرض تھا۔ سودی لین دین ان کے یہاں ہوتا تھا کہ قرض دیتے تھے آدمی، چاہے اپنی ضرورت کے لیے لے یا کاروبار کے لیے، وقت مقررہ پر روپیہ ادا نہیں کرنے کی وجہ سے وہ کہتا کہ یا تو ادا کرو یا زیادہ کر دے رقم، منافع کی رقم کچھ کر دے کیا تمہارے پر، 2% 5%۔ کہتا ٹھیک ہے 3 مہینے کی مہلت دے دو 5% پر۔ اس طریقہ سے آپ نے قرض دیا تھا، اب اس کو آپ نے کنورٹ کر دیا سودی لین دین کی طرف، یہ ہو گیا سود۔ واجب تھا کہ آپ اس قرضدار کو مہلت دیتے۔ سود کی شکلوں میں سے، رائج شکلوں میں سے یہ ہے کہ ایک آدمی اپنا کوئی سامان کسی کے ہاتھ فروخت کرے۔ ایک سامان آپ نے 1,000 روپے میں فروخت کیا ادھار، اور پھر خریدار کو آپ نے 2 دن کے بعد یہ کہا ہو کہ ایسا کرو کہ تم اس سامان کو مجھ سے نقد 900 روپے کی بس بیچ دو۔ سامان والا یہ سوچے کہ چلو مجھ کو بھی کیش کی ضرورت ہے، 900 روپے آ جاتے ہیں، 100 روپیہ ہی تو رہے